اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، حال ہی میں مولوی عقیل بنارسی صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں حضرت نے دوبارہ حضرت مسلم ابن عقیل صلوات اللہ علیہ میرے مولا و آقا کی شان میں پھر سے گستاخی کی اور پھر سے اپنے جعلی ولی الامر اپنے بابا جی خامنائی صاحب انہیں نعوذ باللہ اشارتاً و ضمناً معصوم ثابت کرنے کی کوشش کی اور ان کی بیعت کی دعوت دینے لگ گئے۔ وقت ضائع کیے بغیر ہم مولوی عقیل الغروی کی ویڈیو کی طرف بھی چلتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی انہی کی گھر کی کتابوں سے جواب دے کر ہم آپ کے سامنے بات واضح کریں گے۔ ایک اسٹیپ آگے بڑھ رہی ہے بات۔ میں نے خود کہا تھا، مجھے اپنا جملہ یاد ہے، میں نے کہا تھا ہم غیر معصوم کی تقلید کرتے ہیں، بیعت نہیں کرتے۔ بیعت ہم کس کی کرتے ہیں؟ معصوم کی۔ آج بھی اسی پہ قائم ہوں، لیکن ایک سوال آپ سے کرتا ہوں۔ امام حسین معصوم تھے، وہ مکے میں تھے، کوفے میں انہوں نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا، کوفے کے لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی یا نہیں؟ کوفے کے لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی یا نہیں؟ کس کی بیعت کی؟ ظاہر میں ہاتھ مسلم کا تھا، بیعت حسین کی تھی۔ آج سید علی خامنئی کا ہاتھ ہے، بیعت امام مہدی کی ہے۔ ہم انہیں معصوم نہیں کہہ رہے ہیں، ہم مسلم ابن عقیل کو بھی معصوم نہیں کہتے، مسلم ابن عقیل کو معصوم نہیں کہتے، مگر مسلم ابن عقیل پر امام حسین معصوم کی بیعت کی تھی ہم نے۔ ہم آقائے خامنئی کو معصوم نہیں کہتے، مگر امام مہدی منتظر، امام حجت معصوم کی بیعت ہم ان کے ہاتھوں پہ کر رہے ہیں۔ جی سامعین گرامی قادر، آپ نے ڈیفینیٹلی مولوی عقیل الغروی صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ دیکھیں مولوی صاحب، آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی، بار بار یہی کروں گا، آپ لوگوں میں عدالت دیانتداری نام کی کوئی چیز ہے؟ یار آپ کو پہلے بھی ہم نے اس بات پر جواب دیا تھا، جناب مسلم ابن عقیل صلوات اللہ علیہ کی عصمت پر دلائل دیے تھے، اور وہ بالکل آپ کہہ لیں کہ 0.1% تھے، تو بہت دلائل پڑے ہیں مولوی صاحب، بہت سارے دلائل ہیں۔ وہ کبھی آپ ڈائریکٹ فیس ٹو فیس آ کے بات کریں گے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ جناب مسلم تو کیا، ہم الحمدللہ 72 شہداء نینوا تک کو معصوم ثابت کر سکتے ہیں اکابر مجتہدین کی کتابوں سے ودن اے سیکنڈ، لیکن وہ جب آپ سامنے آئیں گے تب بات کی جائے گی۔ میں نے گزشتہ ویڈیو میں جو دلائل دیے تھے اس میں سے کسی کا جواب تو آپ نے دیا نہیں، اور حضرت اب نئی سے نئی فلسفیز جھاڑ رہے ہیں، وہی میں اپنے جملے پر قائم ہوں۔ اچھا، آپ کی بات میں ہی آپ کا سب سے بڑا جواب موجود ہے۔ سب سے پہلے اپنا نقطہ کیا پیش کیا؟ غیر معصوم کی بیعت حرام ہے، اور خود آپ نے آگے آ کے پھر کہا کہ جی ہم غیر معصوم کی تقلید کرتے ہیں، بیعت نہیں کرتے، پھر آگے جا کے مزید کہہ رہے ہیں کہ جی ہم خامنئی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، تو نعوذ باللہ وہ صاحب العصر والزمان کے ہاتھ پہ بیعت ہے، عجل اللہ تعالی فرج الشریف، نعوذ باللہ من ذالک۔ سلطان کربلا نے جناب مسلم ابن عقیل صلوات اللہ علیہ کو خود بھیجا تھا، اس پہ تو شیعہ سنی روایات تواتر کے ساتھ موجود ہیں، اور ان نواسب نے بھی مانا جنہوں نے مولا حسین کے خلاف کتابیں لکھی ہیں۔ رہ گئی آپ کے بابا جی کی بات، جو آپ ایک تسلسل جوڑ رہے ہیں، اور دوسری سب سے زیادہ حامل اہمیت بات قیاس۔ اب خامنئی کو قیاس کر رہے ہیں حضرت مسلم ابن عقیل پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت قیاس کیا مذہب شیعہ میں جائز ہے؟ آپ اپنے ہی بزرگ علماء فقہا سے جا کے پوچھ کر ہیں کہ قیاس مذہب شیعہ میں جائز ہے؟ یہ جو خامنئی کا بے ڈھنگا قیاس آپ نے جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ کیا، کیا یہ مذہب شیعہ میں جائز ہے؟ مسلم ابن عقیل صلوات اللہ علیہ وہ ذات ہیں جنہیں مولا حسین نے خود اہل بیت کے اندر شامل بھی کیا، کوفیوں کو لکھا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ جبکہ خامنئی صاحب کی جو ماشاءاللہ سے حکومت قائم ہوئی وہ کس طرح ہوئی ہے؟ کیا معاملہ تھا؟ ہم خامنئی صاحب کی زبانی سن لیتے ہیں۔ یہ آپ کے حجت الاسلام صادق تقوی صاحب کی کتاب سیرت صالحانہ میرے پاس موجود ہے، آپ کے بابا جی کی سیرت پر۔
صفحہ نمبر 84 پر انہوں نے بالکل واضح الفاظ میں یہاں خود خامنہئی صاحب کا بیان لکھا ہے کہ جس دن مجلس خبرگان حضرت خمینی کے جانشین کے موضوع پر بحث کر رہی تھی تو یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ وہاں میرے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ مجلس خبرگان کی پہلی نشست میں صبح سے ظہر تک گفتگو سے میں نے محسوس کیا کہ شاید میرا نام پیش کیا جائے، شاید میرا نام پیش کیا جائے۔ پورے اجلاس مجلس خبرگان میں بابا جی احتمالات پر بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے میرا نام پیش کیا، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، جبکہ جناب مسلم ابن عقیل صلوات اللہ علیہ مسلمہ طور پہ سلطان کربلا کی طرف سے اپوائنٹڈ تھے مولا کے تمام معاملات کو کوفے کی طرف لے جانے کے لیے۔ سامعین گرامی قدر، ان کے بابا جی خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا نام وہاں لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ جس طرح مسلم ابن عقیل صلوات اللہ علیہ کی بیعت مولا حسین صلوات اللہ علیہ کی بیعت ہے، اسی طرح بابا جی کی بیعت نعوذ باللہ صاحب العصر والزمان صلوات اللہ علیہ کی بیعت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عقیل الغربی صاحب دیکھیں، باتیں کہنے کو بہت ساری ہیں، عبارتیں دکھانے کو بہت ساری ہیں، اور پھر آپ لوگوں کے پاس جو ایک وہ ڈرامہ بچ جاتا ہے جی، معصوم نے جب خود فرمایا کہ یہ ہماری طرف سے حجت ہیں، وہی مشہور زمانہ توقیع جس کا عربی متن یہ 90% مولوی غلط پڑھتے ہیں، ثلاثی مجرد کی گردان ہی ماشاءاللہ غلط پڑھتے ہیں، کیا ہے جی وہی وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ۔ اس جملے کو بنیاد بنا کر نعوذ باللہ من ذالک یہ مجتہدین کو حجت قرار دے رہے ہوتے ہیں امام کی طرف سے، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ اس کے متن پر اگر آپ غور کر لیں مولا اس میں فرما کیا رہے ہیں، فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، پہلی بات فرجعو اس کا مصدر رجوع، رجوع مولا نے تقلید کی تو بات کی ہی نہیں یہاں پہ، رجوع اور رجوع اور تقلید میں کتنا فرق ہے، آپ ہی کے اکابرین کی کتابوں سے درجنوں دفعہ ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ رجوع اور تقلید میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور جو توقیع میں الی روات حدیثنا الی الاصولین نہیں، علماء اصول فقہ کی طرف مولا نے جانے کی رغبت نہیں دی، مولا نے رجوع کا کہا محدثین سے الی روات حدیثنا، اور محدث اور عالم اصول فقہ میں خود آپ کے بابا جی خمینی نے کتنے فرق گنائے ہیں، میں درجنوں دفعہ عبارتیں پیش کر چکا ہوں، بار بار وہی عبارتیں ریپیٹ کروں کیا فائدہ ہے، وقت بھی ضائع، دلائل بھی ضائع، جن کا جواب آنا نہیں ہے۔ دوسرا دھوکہ حدیث تقلید، اس کی جو پوری عبارت ہے اس میں چوتھی شرط جو باقاعدہ شرط وہی فللامام یقلدہ، اس کی جو چوتھی شرط ہے مطیعا لامر مولا، اپنے مولا کے امر کا مطیع ہو، اپنے مولا کے امر کا اطاعت گزار ہو۔ اٹھائیں اپنے بزرگان کی کتب استفتاء، منہاج الصالحین، توضیحات المسائل، جتنے بھی آپ کے علماء نے لکھی ہیں، مجھے کہیں امر معصوم دکھائیں۔ امر معصوم مجھے آپ کے علماء کی کتابوں میں ملتا ہی نہیں ہے، تو میں انہیں کس طرح اس حدیث کا مصداق مان لوں؟ بھائی شرطیں پوری کریں، ہم تقلید کرنے کو تیار ہیں، ان سے کہیں لکھیں حدیث پر مشتمل کتابیں، ہم کر لیتے ہیں تقلید، اور پھر یہی رک جائیں۔ ہم کیسے کر لیں تقلید؟ مولوی عقیل الغربی صاحب کس طرح کر لیں جبکہ آپ کے اپنے اکابرین نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے ہی نہیں، یہ حدیث صحیح ہی نہیں ہے سرے سے۔ آئیں، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے خامنہئی صاحب سے بھی بڑے بابا جی خمینی صاحب کی کتاب جلد نمبر 2 میرے پاس موجود ہے، تہذیب الاصول، اس میں خمینی صاحب نے صفحہ نمبر 556 پر اس کی سندی حیثیت کو، اسی عبارت کی فللعوام یقلدوا والی یہ عبارت کو لکھا اگلے پیج پہ، اس کی سندی حیثیت کو کیا کہہ رہے جی؟ ضعیف السند، اس کی سند میں ضعف ہے، یہ ضعیف السند روایت ہے، اس سے آپ استدلال کر کر کے اپنے بابوں کی تقلید کروا رہے ہیں، سبحان اللہ، بلکہ اب تو بیعت کروانے پہ آ گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنے بڑے دھوکے باز لوگ۔ سامعین گرامی قادر، میں مولوی عقیل صاحب سے پوچھتا ہوں، وہ معصوم کا جانشین اور معصوم کا نائب فقط معصوم ہوتا ہے، یہ اصول آج میں اس کتاب سے پیش کر کے جاؤں گا جہاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خیر، اب مولا کے غیبت صغرا میں جو سفراء تھے، مولا کے پیامبر تھے، ان میں سے جو آخری ہیں ابو الحسن علی بن محمد ثمری سلام اللہ تعالی علیہ، انہیں مولا نے کیا کہا تھا کہ اب اپنا قائم مقام کسی کو نہ بنانا، اپنے بعد یہ عہدہ کسی کو نہ دینا۔ غیبت کبریٰ میں جب مولا جا رہے تھے، اور یہ توقیع میرے پاس اس کے درجنوں حوالہ جات ہیں سامعین گرامی قدر، جیسے کہ شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ کی یہ کمال الدین
اس میں بھی موجود ہے. اسی طرح یہ الاحتجاج طبرسی میں بھی موجود ہے یہی توقی مولا کی حضرت علی بن محمد ثمری کے نام. اسی طرح علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اسے بحار الانوار میں بھی سیم انہی الفاظ کے ساتھ نقل کیا. اسی طرح سرکار نعمت اللہ جزائری انہوں نے بھی اپنی کتاب یہ انوار النعمانیہ میں انہی الفاظ کے ساتھ نقل کیا. اس کی تو پوری دوسری جلدی ولی الاثر کے اوپر ہے. خیر اس طرح اگر میں دکھانے پہ ہوں تو پھر وہ بہت سارے حوالات جاتے ہیں. مجھے ابھی عبارت کی وہ توثیق وغیرہ وہ تو سارے یہ مانتے ہی ہیں. اور مزید مزے کی بات یہی توقی انہی الفاظ کے ساتھ میں اگر آپ محدثین کو نہیں مانتے تو آئیں پھر یہ میرے پاس آپ کے آیت اللہ خوئی صاحب کی معجم اور رجال الحدیث موجود ہے جلد نمبر 12. اس میں علی بن محمد ثمری کا چیپٹر پڑھیں. یہ جو نسخہ میرے پاس ہے یہ دار الزہرا بیروت کی سے چھپا ہوا ہے. اس میں علی بن محمد ثمری کا چیپٹر پڑھیں اس میں وہ توقیع پڑھیں. مولا نے کیا کہا تھا اب کسی کو اپوائنٹ نہیں کرنا. اور پھر اس پر مزید ایک آپ لوگ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کیا کہ جی وہاں نیابت خصوصی کی نہیں نیابت عمومی کی بات ہو رہی ہے کہ مولا نے نیابت خصوصی دینے کے لیے منع کیا تھا. اچھا نیابت عمومی سے مولا کا کوئی منع نہیں ہے. نیابت عمومی تو مولا نے جائز قرار دی ہوئی تھی. اچھا چلیں اس کو سمپلی یہاں پر ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں. مجھے غائبت کبریٰ میں صاحب العصر والزمان کا ایک نائب دکھا دیں. مولا کو کوئی سفیر دکھائیں غائبت کبریٰ میں؟ کوئی بھی نہیں ہے, ایک بھی نہیں. ہاں معجزات ہوئے ہیں, ولی الاثر کی زیارتیں ہوئی ہیں, مولا نے لوگوں کو بچایا ہے, لوگوں کو کئی دفعہ ہدایت دی ہے. بہت سی یہ واقعات موجود ہیں تاریخی طور پہ جہاں صاحب العصر والزمان نے شیعہ نے حیدر کرار کی مدد کی ہے. اور شیعہ تو شیعہ برادران اہل سنت کی کتابوں سے بھی یہ فقیر آپ کے سامنے لا کے رکھ سکتا ہے, وہ الگ بات ہے. That is totally something else. علی بن محمد ثمری کو جو مولا نے فرمایا تھا اس میں الا احدن کے الفاظ ہیں. الا احدن کسی کو بھی نہیں. مولا نے کوئی قید نہیں لگائی یہاں پر, یہ تخصیص کی بات نہیں کی, عموم کی بات نہیں کی. الا احدن کسی کو بھی نہیں, مطلق طور پہ مولا نے وہاں حکم فرمایا تھا کسی کو اس مقام پر فائز کرنا ہی نہیں ہے. ولی الاثر کی دو ٹوک الفاظ ہیں توقیع میں, اور آپ کے بابا جی نے بھی نقل کیا خوئی صاحب نے. خیر اب سامعین گرامی قدر یہ باتیں تو چلتی رہیں گی. میں اس طرح اگر دلائل پیش کرنے پہ ہوں تو وہ بہت سارے ہیں, بہت ہی سارے ہیں. وہ ایک بس کیا بندہ گزشتہ دلائل کا آج تک جواب نہیں ہے تو پھر یہ اگر ایک قرض پہ قرض چڑھاتے جا رہے ہیں. وہ جب صاحب العصر والزمان آئیں گے تبھی ان کی عدالت میں ہی فیصلہ ہوگا جو آپ لوگوں کے ساتھ ہونا ہے, میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. خیر ابھی فی الحال آگے چلتے ہیں. اب تبرکن میں ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کی, اور اس ہی پہ فیصلہ ہو جائے گا کیا ولی الاثر سے پہلے کوئی بیعت لے سکتا ہے. یہ محقق وحید علامہ نثار عباس جہادی رضوان اللہ علیہ ان کی کتاب کاشف الاذان فی معرفت صاحب العصر والزمان میرے پاس موجود ہے. اس میں صفحہ نمبر 147 پر بالکل واضح الفاظ میں مولا جعفر صادق کی انہوں نے حدیث لکھی. فرمایا اے مفضل, ہر قسم کی بیعت قیام ظہور سے پہلے جو منعقد ہوگی بیعت کفر و نفاق ہوگی. خداوند تعالی بیعت کرنے والے اور لینے والے پر لعنت کرتا ہے. جس نے بھی صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ سے پہلے بیعت لی یا جس کسی نے بھی اس کی بیعت کی, ان دونوں پر میرے مولا صادق فرما رہے ہیں اللہ لعنت کرتا ہے. مفضل بن عمرو جوفی کو مولا نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں یہاں پر یہ بات کہی ہے. عزیزان اب وہ چونکہ مفضل بن عمرو جوفی کی بات ہے تو پھر ڈیفینیٹ پوائنٹ یہاں پر آئے گا کہ مفضل جی غالی راوی تھا, وہ ناقابل قبول ہے. وہی مبہم قسم کی جرح, کیونکہ جرح مفسر تو یہ بیچارے واقف ہی نہیں ہے جرح مفسر کے اصول کیا ہیں, قواعد کیا ہیں, ضوابط کیا ہیں, بالکل نہیں. آئے ہم جناب مفضل بن عمرو جوفی کی توثیق بھی پیش کر دیں, کل کو کسی کو جرح کرنے کی توفیق ہی نہ ہو. ہاں خاص طور پہ آفتاب جوادی کے چیلے چپاٹے غور سے سن لیں, کرو ذرا جرح اس حدیث پہ, دیکھ توثیق پہ حوالے نہ دکھاؤں, بھی تو ایک ہی دکھا رہا ہوں. یہ میرے پاس صاحب مفاتح الجنان شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالی علیہ محدث اعظم ان کی کتاب یہ منتہی الاعمال موجود ہے, جلد نمبر 2 مطبوعہ ایران صفحہ نمبر 924 پر انہوں نے بالکل واضح یہاں پہ حضرت مفضل بن عمرو کوفی جوفی سلام اللہ تعالی علیہ کا باب باندھا, اور یہاں پہ لکھتے ہیں
در ارشاد مفید، حضرت شیخ مفید رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب الارشاد عبارت است کہ دلالت بر توثیق او دارد. ارشاد شیخ مفید رحمہ اللہ تعالیٰ میں عبارت موجود ہے جو حضرت مفضل بن عمرو جوفی سلام اللہ تعالی علیہ کی توثیق پہ، ان کی اوتھینٹسٹی پہ، ان کے ثقہ ہونے پہ، ان کے معتبر ہونے پہ دلالت کرتی ہے. دلائل اور بھی ہے بہت زیادہ اس پر، لیکن پہلے اس کو تو کوئی مائیکل لال جواب دے نا، پھر آگے مزید توثیقات ہم پیش کریں گے. سامعین گرامی قدر، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر اس طرح میں مزید دلائل پہ دلائل دیتا جاؤں، وہ ایک بہت بڑی ویڈیو کی سیریز بن جائے گی باقاعدہ کہ ولی العصر سے پہلے بیعت لینے والے کون ہیں، ان پر کس طرح معصوم نے لعنت کی ہے. یہ تو ابھی ٹریلر دکھایا ہے، that was just a trailer. اب فائنل بات کی طرف چلتے ہیں. معصوم کا جانشین فقط معصوم ہو سکتا ہے. آئیں عقیل الغربی صاحب، یہ آپ کی اپنی کتاب مقام ختم نبوت اور انسان. مولوی صاحب آپ اس سے بڑھ کے میں کیا دلیل دوں گا؟ آپ کی اپنی کتاب، اس سے بڑھ کے اب میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اس کا بھی انکار کرنا ہے تو پھر شیشے میں کھڑے ہو کے اپنے اوپر ذرا لعنت کر دیجیے گا تاکہ ہمیں گارنٹی مل جائے. پیج نمبر 81 پر آپ نے خود یہاں فرمایا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم جانتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بھی اسی کو مانتے ہیں جو معصوم ہو. معصوم کا جانشین فقط معصوم ہو سکتا ہے. مسلم ابن عقیل غیر معصوم نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے آپ کے اپنے اصول پر، ورنہ سلطان کربلا کبھی بھی انہیں اپنا جانشین بنا کے کوفہ نہ بھیج دے. معصوم کا جانشین کون ہوتا ہے؟ معصوم. عزیزان، اسی لیے ہمارا اہل ثقیفہ سے سب سے بڑا اختلاف یہی ہے. ہم یہی تو بات ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ معصوم کا جانشین غیر معصوم کیسے ہو سکتا ہے. اور اگر آپ لوگوں کے فلسفے پہ چلا جائے، عقیل الغربی صاحب آپ لوگوں کے فلسفے پہ چلا جائے، تو نعوذ باللہ شیعان حیدر کرار کو غدیر کے اصول کو معاذ اللہ پسے پش ڈالنا پڑے گا. اور غدیر تو وہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہنچائیں تو اللہ کہتا ہے فما بلغت رسالت، تو نے رسالت پہنچائی ہی نہیں. تو کجا کے ایک عام مومن کا انکار غدیر کرنا، کجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کجا مان کجا. اللہ اکبر. میرا خیال ہے اتنے دلائل کافی ہیں. مولا علی کے کرم سے اگر ضرورت پڑی دوبارہ حاضری دیں گے، دوبارہ بینڈ بجائیں گے. خیر دیٹس آل عزیزان. تھوڑی سی بھی عقل سلیم رکھتے ہیں، انہیں پتہ چل جائے گا کہ بات کیا تھی، کس طرح بگاڑ کے پیش کی گئی. اور مولوی صاحب دوبارہ جواب دینے کی اگر کوئی اس طرح کی فالتو قسم کی پلاننگ ہو نا تو ذرا دلائل کر رد کر کے دیجیے گا. جی اللہ آپ کو کبھی جزائے خیر نہ دے.